السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال 2.5 فٹ کے عظیم منصوری اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ چرچا میں آئے تھے، کیونکہ وہ تھانے پہنچ گئے تھے اپنی شادی کی ریکویسٹ لے کر کہ میری شادی کروا دو۔ پولیس والوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ سے بات کرو، وہ میری شادی نہیں کروا رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ وہ بڑے چھائے تھے کیونکہ ان کا قد 2.5 فٹ کا تھا۔ آج جب میں نے یہ خبر پڑھی تو کچھ باتیں میرا جی چاہا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کی جائیں۔ اصل میں ہوا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ خبر تو یہ ہے کہ 2.5 فٹ کے جو عظیم منصوری ہیں نا، ان کو دلہن مل گئی ہے اور آج بدھ والے دن ان کا نکاح ہے اور ہاپوڑ میں وہ بارات لے کر جا رہے ہیں۔ 3 فٹ کی ان کی بیوی ہیں۔ بہرحال میری ڈھیر ساری دعائیں ان کے لیے، لیکن جو باتیں مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ بہت خاص ہیں۔ شاملی کے جو یہ عظیم منصوری ہیں، آخر کار ان کو دلہن مل گئی ہیں اور ان کے گھر والے بہت خوش ہیں۔ جو خبر میں نے پڑھی ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج یعنی بدھ والے دن اپنی دلہن کو لینے جا رہے ہیں اور ہاپوڑ میں رہنے والی بشرا بانو جو کہ 3 فٹ کی ہیں، ان کے ساتھ ان کا آج نکاح ہوگا اور آج یہ رخصتی کرا کے اپنی بیوی کو گھر پر لے کر آئیں گے۔ سب لوگ بہت خوش ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چھوٹے قد کا ہو تو ہم اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنے اس کو طعنے دیتے ہیں اور اتنی اس سے سخت باتیں کرتے ہیں کہ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی بالکل بیکار ہے۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے مفہومات، بہت ساری احادیث ہیں جن کے مفہومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے کلر کی بنیاد پر اس کو کچھ بولا جائے، کسی کی برادری کی بنیاد پر کچھ بولا جائے، کچھ ایسا بولا جائے جس سے وہ احساس کمتری مبتلا ہو جائے۔ اور مجھے تو یہ تک پتہ چلا کہ عظیم منصوری کے جو ماں باپ تھے ان کے خلاف عظیم منصوری کو کچھ لوگوں نے بھڑکایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی نہیں کرانا چاہتے، تم تو کوارے رہ جاؤ گے، تم تو ناٹے ہو، تم سے کون شادی کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی کالا ہو، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مان لیجئے کسی کے اندر کوئی عیب ہو، کسی کا پیر خراب ہو تو اس کو ہم لنگڑا کہتے ہیں، کسی کی آنکھ خراب ہو تو اس کو اندھا کہتے ہیں۔ ہے اندھے، ابے تجھ سے کون شادی کرے گا، ارے تیری کیا اوقات ہے۔ تو اس طرح سے کسی کے اندر کوئی عیب اگر ہمیں مل جائے تو اس عیب کو ہی ہم اس کا نام بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے ناموں سے، برے لقب سے کسی کو مت پکارو۔ کوئی ناٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ناٹا ہے، کوئی بہت لمبا ہوتا ہے تو اس کو اسی کا جو عیب ہوتا ہے اسی کو اس کا ہم نام بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چیز اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والے جو مسلمان ہیں نا، آج ان کے اندر یہ چیز بھر بھر کے پائی جاتی ہے۔ کوئی اگر کالا ہو تو اس کی زندگی بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو، خاص طور پہ لڑکی اگر کالی ہو تو پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں تو اس دنیا پر بوجھ ہوں، اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوں۔ کوئی اگر ناٹا رہ جائے تو اس کو لوگ طعنے دیتے ہیں۔ تو عظیم منصوری کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو بھی بھڑکایا تھا، تبھی تو وہ پہنچا تھا تھانے میں فریاد لے کر کے میرے ماں باپ میری شادی نہیں کروانا چاہتے، میری شادی کروا دو۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی کو بھی اس طرح سے پکارنا، کسی کو بھی اس طرح سے طعنے دینا، اس کا نام بگاڑنا یا اس کے عیب کو اس کا نام بنا دینا، اس کی اسلام میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ کوئی اگر ناٹا ہے، کوئی اگر کالا ہے، کوئی اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی توتلا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ انسان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص پسندیدہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ رنگوں کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو عظیم منصوری کی طرح ناٹے ہیں یا کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، تو ہم ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ چیزیں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہیں اس دنیا کے اندر۔
لیکن ہمارا جو ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت اپوزٹ ہوتا ہے. ہم سامنے والوں کو, ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ کوئی اگر ناٹا ہو, کوئی کالا ہو, کوئی کچھ اور ہو, تو ہم اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو انسان ہوں ہی نہیں. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. تو مجھے میسیج یہ دینا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ زیادہ رکھیں, ہم ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ زیادہ رکھیں, اور اس طرح سے اپنے آس پاس کا ماحول بنائیں کہ لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے. تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ ہم ماحول بنا دیں گے نا تو ہر آدمی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں اور میرا یہ میسیج جتنا ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.